الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، إلى آخر الحديث. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز جلدی پڑھا دی، یعنی اول وقت میں پڑھا دی. ابھی بھی سعودی عرب میں عصر کی نماز اول وقت ہوتی ہے، تقریباً 3:30 بجے عصر کی نماز ہو جاتی ہے وہاں پر. تو عصر سے مغرب کے درمیان ایک بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے، تقریباً 3 گھنٹے وقت ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں عصر کی نماز پڑھا دی، پھر آپ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی اس تقریر میں جو قیامت تک پیش آنے والی ہو، مگر وہ ہمیں آپ نے بتا دی. ایک لمبی تقریر تھی، وقت لمبا تھا، خطاب بھی آپ کا طویل. قیامت تک جو واقعات، جو چیزیں ہونے والی تھیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دی تھی. چونکہ ایک لمبی تقریر تھی، ایک لمبا بیان تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حفظہ من حفظہ، جس نے اس کو یاد رکھا، نسیہ من نسیہ، جو بھول گیا سو بھول گیا. یعنی ضروری ہر بات سب کو یاد ہو، یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا، بھول جانے والے بھول گئے. اس دن جو آپ نے تقریر فرمائی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی: ان الدنیا خضرۃ حلوۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. آپ نے فرمایا یہ دنیا سرسبز و شیریں ہے، اللہ تم کو اس کا وارث بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو. دنیا کو خضرۃ حلوۃ کہا گیا، یعنی سرسبز و شاداب، اور شیریں یعنی میٹھی ہے. سرسبز و شاداب تو جانوروں کے اعتبار سے کہ ہری ہری گھاس جانوروں کو بہت پسند آتی، خوب چرتے ہیں، وہ ہری گھاس ملتی ہے. تو اور شیریں انسانوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ میٹھا انسان کو بہت پسند ہے، مٹھائی انسان کو پسند ہے.
میٹھی چیزیں انسان پسند کرتا ہے. ہر خوشی کے موقع پر آپ دیکھیں گے میٹھی چیز تقسیم ہوتی ہے. تو یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، شیریں ہے، میٹھی ہے، یعنی بڑے خوبصورت یہ دنیا ہے. اللہ تم کو اس کا وارث بنانے والے ہیں. صحابہ کے سامنے فتوحات ہونے والی تھی، ممالک فتح ہونے والے تھے، اللہ ان کو ملکوں کا وارث بنانے والا تھا. ابھی پیر پر پتھر باندھ رہے ہیں، ابھی فاتح کر رہے ہیں، لیکن روم بھی فتح ہوگا، عراق بھی فتح ہوگا، شام بھی فتح ہوگا، سارے خزانے مدینے آئیں گے، اللہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا. فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پہلے موت کا تذکرہ کیا، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا. حالانکہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، لیکن خلق الموت والحیات، پہلے اللہ نے موت کا تذکرہ کیا، زندگی کا بعد میں تذکرہ کیا. موت اٹل ہے، سچی حقیقت ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں. روزانہ اعلان ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر روزانہ آتی ہے. ہم روزانہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم غافل ہیں، عمل سے ہم غافل ہیں. لمبی آرزو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کنکریاں پھینکی، تھوڑا دور پھینکی، تھوڑا قریب پھینکی. پھر فرمایا کہ وہ دور والی جو کنکری ہے وہ انسان کے آرزو ہے اور یہ قریب والی اس کی موت ہے. لمبی لمبی آرزو لے کے بیٹھا ہوا ہے انسان، موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. جب وقت آئے گا دبوچ لے گیا کہ اس کو ساری پلانی دھری کی دھری رہ جائے گی. اللہ نے موت کا پہلا تذکرہ خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، عمل کو خوبصورت انداز میں کون کر کے پیش کرتا ہے. کام تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہے کوئی کام کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. امتحان سبھی طالب علم دیتے ہیں، لیکن وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں، وہ تحریر خوبصورت پیش کرتے ہیں، جواب خوبصورت دیتے ہیں. ورنہ امتحان تو سارے اسٹوڈنٹ دیتے ہیں. اچھے انداز سے عمل پیش کرنا یہ سکھایا گیا کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو اچھے انداز سے کریں. یہاں تک سکھایا گیا کہ جانور کو ذبح کرے تو اچھے انداز سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، یعنی پہلے چھری کو تیز کر لیں تاکہ اس کو تکلیف کم پہنچے. ہر کام کے لیے ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق خوبصورت انداز میں اس کو کریں. فَنَاظِرَةٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھ رہا تم عمل کیسا کرتے ہو. أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دیکھو دنیا سے بچنا بہت خوبصورت ہے، بہت میٹھی ہے. انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے انسان. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دیکھو دنیا سے بچنا. کہیں پر آپ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. ایک چور چوری کرتا ہے، ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک انسان رشوت دیتا ہے، ایک انسان سود لیتا ہے، ایک انسان حرام کماتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے کہ مال ہمارے پاس زیادہ جمع ہو جائے، ہم مالدار زیادہ ہو جائے، ہمارا اسٹیٹس بہت بلند ہو جائے. تو فرما فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو. آپ نے قسم کھا کے فرمایا مَلْ الْفَخْرُ اخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ. قسم کھا کے آپ نے فرمایا مجھے تم پر فخر فاقہ کا ڈر نہیں ہے، میری امت پر فخر فاقہ عمومی آئے گا، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے لیے کشادہ کر دی جائے.
دنیا تمہارے سامنے پھیلا دی جائے، خوبصورت کر کے پیش کی جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک و برباد کر دے جیسے کہ اس نے تم سے پہلے والوں کو برباد کیا۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، واتقوا النساء، عورتوں سے بچنا، دنیا کے فتنے سے بچو، عورت کے فتنے سے بچو۔ فتنہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ عورتوں کے فتنہ، کبھی انسان زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے، کبھی کسی خوبصورتی کو دے کر لٹو ہو جاتا ہے، کم سے کم بیوی کے بہکاوے میں آگے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کے مطالبے پر اناپ شاناپ کماتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، مطالبات بیوی کر رہی ہے، انسان رات دن جانور اس طریقے سے کما رہا، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز۔ فتنے تو بہت طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اور یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے، عورتیں بھری ہوئی ہیں۔ قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے، عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی، ایک ایک مرد کے انڈر میں، ایک ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں ہوں گی۔ وہ تو چھوڑیے جب ہوگی قیامت، ابھی بھی آپ اپنے محلے کا سروے کر لیجیے، آپ نکل جائیے، عصر بعد نکل جائیے، آپ مغرب بعد نکل جائیے، آپ عشاء بعد محلے میں کسی طرح بھی گھمائیے، کن کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی؟ بھیڑ ہے، بھیڑ عورتوں کی، میدانوں میں، دکانوں میں بھیڑ ہے عورتوں کی۔ مرد آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، چاروں طرف عورتیں آپ کو نظر آئیں گی، بھری ہوئی عورتیں۔ اسی لیے فتنے کا دور ہے، اور سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ انسان مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ فتنہ ایسا ہے، اس کے لیے اپنی دولت کو بھی قربان کر دیتا ہے، عزت کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ ایک مسکراہٹ پہ ساری دولت قربان کرنے کو مرد تیار ہو جاتا ہے، ایک مسکراہٹ پہ ساری بزرگی پاسائی دھری دھری رہ جاتی انسان کی۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے، جوان ہو بوڑھا ہو، سامنے والے خالی اشارہ کرتے۔ میں ایک نکتہ بتاتا ہوں یہاں پر، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، مرد ہو یا عورت چوری کرے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ اسلامی شریعت میں ہے۔ پہلے مرد کا تذکرہ، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مرد چوری کرے، عورت چوری کرے، پہلے مرد کا تذکرہ پھر عورت کا تذکرہ ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد جب زنا کرے تو 100 درے لگائے جائیں ان کو۔ یہ عورت کا پہلا تذکرہ ہے۔ فرق سمجھ آ رہا آپ کو؟ چوری میں پہلے مرد کا تذکرہ ہے، زنا میں پہلے عورت کا تذکرہ ہے۔ الزانیۃ والزانی، یہ الٹا نہیں کہا گیا کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، زنا کرنے والی عورت اور مرد کا تذکرہ بعد میں آ رہا، کیونکہ زنا کا وجود ہی عورت کی رضامندی سے ہوگا۔ جب تک عورت تیار نہیں ہوگی، راضی نہیں ہوگی، زنا ہوگا ہی نہیں، یا الا بالجبر، کبھی کبھی زنا بالجبر بھی ہوتا ہے، ورنہ عورت کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے۔ عورت میں چاہے مرد زنا نہیں کر سکتا، لڑکی میں چاہے لڑکا زنا نہیں کر سکتا، اس لیے قرآن نے الزانیہ تو پہلے زانیہ کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں پھر زانی کا تذکرہ کیا۔ فتنہ بہت خطرناک ہے عورتوں کا، آپ بچنا چاہیں گے، سامنے والا آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گا، آپ بھیڑ سے کترا کے نکلنا چاہتے ہیں، وہ ٹکر مار کر جا کے آپ کو جائیں گے کدھر آپ؟ ہر لڑکیوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، کان میں موبائل لگا ہوا ہے، وزیر اعظم کے پاس بھی اتنا فون نہیں آتا ہوگا جتنا لڑکیوں کے پاس فون آتا ہے۔ فتنے کا دور ہے یہ، اور عورتوں کا فتنہ سب سے بڑی، میں نہیں کہہ رہا ہوں عورتیں ناراض بھی نہ ہو کر میری تقریر سن رہی ہوں، ناراض بھی نہ ہو، قرآن نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے، شیطان جو مکر فریب کرتا ہے کمزور ہوتا ہے،
ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت عظیم ہوتا ہے. ایک سردرد کے بہانے پورے گھر کی نگہ ڈبو سکتی ہے وہ عورت، مکاری میں آ جائے تو. اگر جو ہے جھوٹے آنسوات میں لا کر کے لانے پہ آ جائے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک مکاری میں جا سکتی ہیں، اور اگر چاہے لے تو. یعنی اس طریقے سے حرکتیں کریں لگتا ہے ان پر بھوت سوار ہو گئے، ان پر جنات آتا ہے، مولوی صاحب دوڑو، کچھ نہیں، مکاری ہوتی ہے. وہ کوئی ڈیمانڈ ان کی پورے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، شوہر کوئی بات ان کی ڈیمانڈ کا ہوتا، بیماری کا ناٹک کر دیں گے، جنات بھوت والی حرکت کریں گے. اسی ایک دم ریئل میں لگتا ہے کہ ان کو حقیقت میں شیطان پکڑ چکا ہے، جبکہ شیطان کا کچھ نہیں ہوتا ہے. شیطان تو خود کمزور ہے، ان کا کہتا شیطانی گانا ضعیفہ. شیطان تو کوئی چیلا ہے ان کے سامنے، گرو تو یہ لوگ ہیں. تو امام صاحب کچی مسجد نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات میں پیش کر رہا ہوں خالی. ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. یہ نبی کے زبان کہہ رہی، سب سے بڑا فتنہ عورتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور تاکید کر رہے ہیں فاتقوا النساء، دیکھو عورتوں کے فتنے سے بچنا. دعا سکھائیے، اللہم انی اعوذ بک، دعا بھی کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء، اللہم انی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں ایسے عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے میں بوڑھا بنا دے. اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علیہ وبالا، اے اللہ میں ایسے اولاد سے پناہ چاہتے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے. دعا سکھائیے. تو یہ فتنہ ہے بہت بڑا. حدیث پاک میں آتا ہے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. جس طریقے سے ایک شکاری جال پھینکتا ہے، مچھلی پکڑ لیتا ہے، چڑیا کا شکار کر لیتا ہے، شیطان عورتوں کے ذریعے سے جال پھینکتا ہے، مردوں کا شکار کرتا ہے. تو دو فتنے سے بچنے کا اللہ کا حکم ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. دیکھو دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا. اس بیان میں آپ نے یہ بھی فرمایا، سنو کسی کو لوگوں کا خوف حق بات کہنے سے مانے نہ ہو جس کو جانتا ہے. یعنی لوگوں کا ڈر نہ ہو کہ لوگ کیا سمجھیں گے. جو حق بات ہے وہ حق بات کہی جائے، وہ حق بات بولی جائے. آج افسوس کی بات ہے حق کو حق کہنے والے نہیں بچے. لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. کون برائی پیدا جھمیلا کرے، کون جو ہے یہ بات کہنے برائی لے، تعلقات خراب کرے. حق بات لوگ کہنے کو تیار نہیں. جیسے میں ابھی حق بات میں نے کہی، عورتیں بہت ناراض ہو گئی وہ سن کر کے، اگر سن رہی ہوں تو. لیکن یہ میں کیا کروں، یہ اللہ رسول فرما رہے ہیں. یعنی ہم لوگ تو پیغام پہنچا دیں اللہ رسول کا، حق بات کہنے والے نہیں. صرف مسجدوں میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہر نمازی صرف اس لیے نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے. ارے کون برائی پیدا کرے. بہار سے ہم اکیلے آئے ہیں، یہاں رہتے فریڈ میں، کل کوئی بات ہوگی پیر کھانے کے سب چاؤ بیٹھے والوں پر ہم کہاں جائیں گے. ہمارے گھر میں کوئی ہمت نہیں کرتا بولنے کی. کتنی چیزیں مسجد کے اندر خود ہوتی ہیں، لیکن مقتدی سب جانتے ہیں، جان بوجھ کے نظر انداز کر دیتا ہے. کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا. حضرت ابو سعید خدری حدیث کرا کے رو پڑے، فرمایا بہت سی باتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی لیکن ہم ڈر گئے، نہیں روک سکے ہم اس کو. رو رہے ہیں حدیث کرا بھی، بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی کہ روک سکتے تھے لیکن ہم ڈر گئے. حکمرانوں خوف آ گیا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہیبت اور خوف کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے، حق بات جو کہنی چاہیے. آپ نے فرمایا سنو، ہر بے وفا کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اس کی بے وفائی کے وقت. جس نے کسی کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی تو بے وفائی کا جھنڈا ایک ہوگا اس کے پاس. اور سب سے بڑی بے وفائی امیر المومنین سے بے وفائی ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھ آدمی بیعت کر لے پھر اس کے خلاف غداری کرے. آپ نے فرمایا وہ جھنڈا گاڑا جائے گا اس کے سورین میں. یہ جو کولا ہوتا ہے، کولا سورین، اس کے اندر وہ جھنڈا گاڑا جائے گا.
جتنی بڑی بے وفائی ہوگی اتنا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہوگا اس کے سورین میں، اس کے پیچھے میں اتنا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہوگا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں وہ ذلت کا سبب بنے گا وہ جھنڈا۔ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں یہ رہتا نا، آگے پیچھے گاؤں دیا جائے گا اس کو جھنڈا۔ بے وفائی تو عام ہے ابھی، دھوکہ تو عام ہے ابھی۔ عربی کا مقولہ اتقی شر من احسنت الیہ، اس آدمی کے شر سے بچو جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے۔ جس کے ساتھ آپ احسان کریں گے وہی آپ کے خلاف غداری کرے گا، کوئی کرے کہ نہ کرے، لیکن آپ نے جس کے ساتھ احسان کیا ہے کل وہی آپ کے خلاف کھڑا ہوگا، آپ کے مقابل وہی شخص کھڑا ہوگا جس کی پہچان آپ کے وجہ سے ہوئی ہے، کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہوگا، وہی کل غداری کرے گا، وہی کل بے وفائی کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو کسی کے ساتھ بے وفائی کرے گا، بے وفائی کا جھنڈا اس کے پیچھے لگایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سنو، انسان مختلف طبقات میں درجات میں پیدا، مختلف طبقات میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی مومن جانا جاتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، مومن جیتا ہے اور مومن مرتا ہے۔ ان میں سے کوئی کافر جانا جاتا ہے، کافر جیتا ہے، کافر مرتا ہے۔ ان میں سے کوئی مومن جانا جاتا ہے، مومن جیتا ہے، کافر بن کے مرتا ہے۔ ان میں سے کوئی کافر جانا جاتا ہے، کافر بن کے جیتا ہے، مومن بن کے مرتا ہے۔ یہ آپ نے 4 باتیں بتائیں۔ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ پیدا ہو، ایمان والے گھر میں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اور جو ہے یہ مومن ہو گئے، کھلے ہوئے مومن۔ ایک ہے کہ انسان کافر ہے، کافر گھر پیدا ہوا، کافر بن کے مر گیا، کھلے ہوئے کافر۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی مومن کے گھر میں پیدا ہو، مومن بن کر جیے اور پھر کافر ہو کے مرے، یہ ڈرنے والی بات ہے۔ ایسی بات زبان سے نکل گئی کفر عالم مرنے سے پہلے، ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ آدمی کافر ہو دنیا سے چلا گیا، ہدایت چھین لیں گے اس سے۔ یہ بہت خطرناک ہے، اس پہ ہم لوگ غور کرنا ہے۔ کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جس طرح تم زندگی گزارے اسی طرح تمہاری موت ہوگی، جس طرح تمہاری موت ہوگی اسی طرح تمہارا حشر بھی ہوگا۔ خاتمے کا اعتبار اللہ کے یہاں ہے، خاتمہ کا اعتبار اللہ کے یہاں ہے۔ کوئی ساری زندگی تہجد گزار، نماز روزہ کرنے والا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، سب کچھ برباد اس پر ہو گیا۔ ایک انسان پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن خاتمہ اس کا اچھا نہیں ہوتا، کفر میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک انسان پوری زندگی جو ہے گناہوں میں گزارتا ہے، کفر میں گزارتا ہے، آخر میں اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے ہر نماز میں آپ دعا کریں خاتمہ بالخیر کی، کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کے ساتھ اللہ دنیا سے اٹھائے، کلمے کے ساتھ اللہ دنیا سے اٹھائے۔ تو چوتھی قسم وہ ہے کافر گھر پیدا ہوا، کافر بن کے جیا لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اللہ نے آخروں میں ہدایت دے دی، رات بھر خوب پیے، صبح کو توبہ کر لی، رات بھر خوب پیے، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جب کوئی غیر مسلم بڑھاپے میں ایک کلمہ پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ اس وقت یہ فرماتے تھے کہ زندگی دیکھو کیسی گزری، خوب پیے، رات بھر خوب پیے، لیکن صبح میں اللہ نے توفیق توبہ بھی دے دی، شرابی کے شرابی رہے اور جنت بھی مل گئی، یعنی آخر میں اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو کسی کو حقیر اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا سنو، کسی انسان کو غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، کسی انسان کو غصہ جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، کسی انسان کو غصہ جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے۔ بہتر وہ ہے جس کا غصہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے، اور لوگوں میں بدترین وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے دیر سے جائے۔ سمجھ میں بات؟ کسی کو غصہ انسانوں میں، کسی کو غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، سب سے بہترین آدمی ہے۔ کسی کو غصہ جلدی آئے جلدی چلا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اسی میں شمار کرتے ہیں، ہم لوگ بھی وہی ہیں کہ جلدی غصہ آتا جلدی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ برابر خراب ہو گیا۔
ایک ہے کہ غصہ جلدی ہے دیر سے جائے، یہ اچھا نہیں ہے. غصہ بھی جلدی آ رہا اور جانے کا نام نہیں لے رہا. مہینوں گزر گئے، معاملہ ختم ہی نہیں کرنا چاہ رہا آدمی، غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا ہے. کوئی بات ہوگی ختم کرو اس کو، مہینوں جا رہا آدمی غصے نہیں ٹھنڈا ہو رہا، نئے فکر نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ تو بہت خطرناک ہے. سب سے بدترین انسان وہی ہے جس کو غصہ جو ہے جلدی اور دیر سے جائے. انسان کی بات کی جا رہی ہے، جس کو غصہ نہ آئے تو گدھا ہے. انسان کو غصہ آنا چاہیے، نہیں آئے تو اس میں تو گدھا ہے وہ. یہ تین طریقے کے انسان ہیں جن میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. آپ نے بنا سنو، کچھ لوگ ہیں جو حق کو ادا کرنے میں اچھے ہوتے ہیں، حق کا مطالبہ کرنے میں اچھے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو حق کو ادا کرنے میں برے ہوتے ہیں، مطالبہ کرنے میں اچھے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو حق کا ادا کرنے برے ہوتے ہیں، مطالبے میں اچھے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو حق ادا کرنے برے ہوتے ہیں، مطالبہ کرنے میں برے ہوتے ہیں. جہاں پر ابھی 4 قسم بتائی گئی. بہترین وہ ہے، فرمایا بہترین وہ ہے جو حق کو ادا بھی اچھے سے کرے اور مطالبہ بھی اچھے سے کرے. اور بدترین وہ ہے جو حق کو اچھے سے ادا نہ کرے اور مطالبہ بھی اچھے سے نہ کرے. یعنی ہم لوگوں کا جو حقوق ہے ہم ادا بھی کریں اچھے سے، اور ہمارا حق کسی بنتا اس سے مطالبہ کرنا ہے اس کو بھی اچھے سے کریں. بدترین وہ ہے جو اپنا حق بھی برے انداز سے کرتا ہے اور سامنے والے سے برے انداز سے مطالبہ بھی کرتا ہے. آپ نے بڑا سنو، غصہ انسان کے دل میں ایک چنگاری ہوتی ہے. غصہ انسان کے دل میں ایک چنگاری ہوتی ہے. کیا تم اس کے آنکھوں کی سرخی کی نہیں دیکھتے؟ کیا تم اس کے آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھتے؟ اس کی گردن کی نسوں کو کھچا ہوا نہیں دیکھتے؟ جب انسان غصہ ہوتا آنکھ لال لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، گردن کی نسیں ٹائٹ ہو جاتی ہیں. فرمایا کسی کی حالت ہو تو زمین سے چپٹ جائے، یعنی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. یہ غصہ اترنے کی ترکیب آپ نے بتائی. کسی غصہ ہے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس سے غصہ ہلکا ہو جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے. کسی کو غصہ ہے تو وضو کر لے، غصہ اتر جائے گا اسے، کیونکہ آگ کو ٹھنڈی کر دے. اسے وضو کا حکم ہے. آپ نے لیس شدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو بچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول میں رکھے. غصے کے وقت اپنے کا پہلوان، یہ اصل پہلوان. سامنے والے اٹھا پٹک کر دیا یہ پہلوان نہیں ہے. اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے قابو میں رکھے. کیونکہ غصے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان بہت بڑے سے بڑا نقصان کر دیتا ہے غصے کے وقت. غصے کے حالت میں شیطان کا جتنا کام سب نکل جاتا ہے. یعنی انسان کو کچھ اچھی بات سمجھاؤ سمجھ میں جاتی غصے میں. شیطان بہت تیزی سے کام کرتا ہے. غصے میں گھروں کو اجاڑ دیا. جو طلاقیں ہوتی ہیں، کہ ہم پیار کو طلاق دیتا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم طلاق دے رہے ہیں. غصے میں آدمی کہتا ہے مولانا صاحب مسئلہ بتا دیجیے، وہ غصے میں تھے، وہ طلاق دے دی گئی. تو بھائی پیار سے کوئی طلاق دیا اب تک؟ کیوں ایسا غصہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ جملہ زبان پہ لائے؟ کیوں لائے جملہ زبان پہ؟ تو گھر کے گھر جڑ جاتی ہے غصے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو پی جائے اس حال میں کہ وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے، یعنی سامنے والے کے کو گریبان پکڑ 4 پھیر مار سکتا ہے، پٹک سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، طاقت اس کے پاس ہے، اس کے باوجود اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی جائے، کل قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ اس کو بلائیں گے، اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو. یہ اس کا اکرام ہوگا قیامت میں سارے لوگوں کے سامنے. جو غصے کو پی جائے اللہ کے لیے جبکہ اس کو نافذ کر سکتا ہے. ایک ہی بیچارہ ہم بھائی نہیں کر سکتے، کچھ کمزور ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور غصہ بھی جو ہے وہ سمجھدار ہے، ہمیشہ اپنے کمزوروں پہ آتا ہے، اپنے سامنے پہلوان کے پاس نہیں آیا غصہ. اگر سامنے تگڑا آدمی ہو تو اس پہ غصہ نہیں آتا. تو غصہ بھی بہت عقل مند ہے، ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ غصہ نہیں آتا. آدمی کہتا ہے یار جو غصہ میں ایسا ہوا ہے. تو جو غصہ آئے اور بدلہ لے سکتا ہے، طاقت اللہ نے اس کو دی ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، استعمال کر سکتا ہے وہ.
پھر اللہ کے لیے معاف کر دینا. یہ بڑے جگر کی بات ہے, بڑی قربانی کی بات ہے یہ. ورنہ جو آج کل دیکھتا ہے سامنے والا تو آدمی معاف کرنے کو تیار بھی نہیں, بدلہ پورا لینے کو تیار ہے. انسان پورا بدلہ لینے کو تیار ہے, معاف کرنے کا تیاری نہیں ہے. کیوں؟ ہم بدلہ لے سکتے ہیں. بدلہ لینے کی حیثیت ہو تبھی تو فضیلت آئی ہے. ورنہ کمزور آدمی کو دو پڑھاکا مار دی کا بدلہ لے, چلا جائے گا چپ چاپ بیچارہ اپنے گھر ہوتا ہوا, کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو کمزور ہے. آپ طاقتور ہو, اللہ نے ہر طرح کی سہولت آپ کو دے رکھی ہو, دولت بھی ہو, سورس بھی آپ کے پاس ہے, پہنچ بھی اوپر تک آپ کی ہے, جو چاہے آپ سامنے والے کو پچھاڑ سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں. پھر اللہ کے لیے آپ نے معاف کر دیا اس کو. یہ ہے کہ اللہ عزت اتنی دے گے, پورے مخلوق کے سامنے قیامت میں بلا کے اس کو اختیار دیں گے, جس حور کو چاہو اپنے لیے پسند کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تقریر اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ ہم لوگ سورج کی طرف دیکھنے لگے کہ کتنا دن بچا ہے, یعنی سورج ڈوب رہا ہے, کتنا کہاں تک سورج پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو گزر چکی ہے اور اس کا جو حصہ باقی ہے اتنا ہی جتنا تمہارے آج کا جو دن گزرا ہے اور جتنا حصہ باقی خالی ہوتا ہے. یعنی قیامت اتنی قریب آ چکی ہے جیسے آج کا پورا دن گزر گیا, تم سورج کو دیکھ رہے ہو کہ بالکل ڈوبنے والا, اس کا جو حصہ بچا ہے دن کے ختم ہونے کا, اتنی دنیا بچ گیا ہے. اس کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے دنیا کا, اتنا ہی بچا جتنا تمہارے آج کے اس دن میں حصہ بچا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی تقریر کی تھی, یہ تقریر ختم ہو گئی ہے. ترمذی شریف کی روایت تھی, میں نے سنا دیا آپ کے سامنے, جو آپ نے عصر کی نماز سے مغرب کی جو تقریر کی تھی, یہ حفظہ من حفظہ, جس نے ان باتوں کو یاد رکھا, جو بھول گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی, ان کو یہ باتیں معلوم ہوں گی, یہ باتیں انہوں نے فرمائی. تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیزیں آپ نے بتائی کہ قیامت قریب آ چکی ہے, اس زیادہ دن اب نہیں رہ گئے ہیں, بہت مختصر وقت, جیسے عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے, یعنی بہت مختصر وقت ہوتا ہے. اسی طرح قیامت اب زیادہ بچی نہیں ہے. 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا, 1400-1500 سال پھر یہ گزر گئے ہیں. تو مطلب یہ کہ بہت قیامت فتنے بھی, اب نئے فتنے بھی آ رہے ہیں, نشانیاں تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں. وہ بڑی نشانیاں جو میں نے پچھلے جمعے کو بیان کی تھی وہ بالکل قرب قیامت میں واقع ہوں گی. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھیں آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کو بہت تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں. ایسا لگتا ہے قیامت بہت جلد آنے والی ہے. بس اس لیے وقت کم ہے, کام زیادہ ہے, بڑھ چڑھ کر کے ہم کام کریں, عمل میں کوتاہی نہ کریں, عمل میں آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.